الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومسحوبنا وموجودنا ومقصودنا وحبيبنا ونبينا ووكيلنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وآلنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی اور برادران ملت اسلامیہ، سر شام سے آپ نعت، تقریر، منقبت سماعت فرما رہے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے سننے اور سنانے کو قبول و مقبول فرمائے اور آپ کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، شب بیداری کو اللہ قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے اللہ ذریعہ نجات و بخشش و مغفرت بنائے. تقریر سننی ہے یا دعا مانگ دیا جائے؟ جی تقریر سننے کا سننی ہے؟ ہے؟ اچھا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ. تقریر سننی اگر ہے تو دیکھو شام سے تقریریں بہت ساری سنی ہیں آپ نے. یہ بتاؤ کہ آپ کے دامن میں کون سے مسئلے آپ نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا؟ بہت ساری تقریر سنی نا جی، کچھ سمجھ میں آیا؟ کون سی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ صبح میں فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ میاں گئے تھے عرس میں، تقریر ہوئی، یہ بتاؤ کہ کون سا مسئلہ تمہیں سمجھ میں آ گیا؟ کئی حدیثیں آپ کو یاد ہوئی ہیں تو آپ کا دامن بولو خالی ہوگا. جی آپ کا دامن خالی ہوگا. آپ کہیں گے سنا تو ہے، تقریر تو بہت اچھی ہوئی، نعت شریف بڑی پیاری پڑھی گئی، منقبت بہت زیادہ پیاری پیاری منقبت پڑھی گئی ہے، لیکن یاد تو کچھ نہیں رہا. تو سبق بھولنا سنیوں کا کام نہیں ہے، سبق کو یاد رکھنا سنیوں کا کام ہے نا؟ تو میرے عزیز، میرے دوست، بس 3 مسئلے 4 مسئلے آج واضح کروں گا، آپ سنیں گے، سمجھیں گے. دیکھو میری تقریر اٹھا پٹک والی نہیں ہوگی، مار دھاڑ والی، چیخ چلا والی تقریر نہیں ہوگی. میں یہ چاہوں گا کہ جو لے کر کے مواد آیا ہوں، جو دعانا لے کر کے آپ کے لیے آیا ہوں، جو غذا لے کر کے میں آیا ہوں بہت دور سے، وہ غذا آپ کے دل میں اتار دوں اور ایسا کل ٹھوک دوں کہ آج نہیں پرسوں تک وہ پھڑپھڑاتا رہے لیکن کل اکھڑے نہیں. جو بریلی کی سرزمین سے میرے اعلیٰ حضرت نے کل ٹھوکا ہے تو اب تک پھڑپھڑا رہا ہے نا؟ سنو گے؟ چلو، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے وہ قرآن کی آیت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ کچھ عرض کریں، کچھ بیان کی جائے، ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، جس کے سر کھلے ہیں سر ڈھک لو، با ادب بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ ہماری نگاہیں تو نہیں دیکھتی ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت ہمیں دیکھ رہے ہیں.
وہ کوئی اور ہوتا ہے جو کچھ کہتا ہے، لیکن ہم تو انہیں جواب دیتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے بلند آواز سے بولو، بلند آواز سے، کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں، اور جب سینے میں ہمارے رہتے ہیں تو ہر پل ہم ان کی توجہ میں رہتے ہیں، ہر پل ہم ان کی توجہ میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم درود جب پڑھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ درود کو سنتے بھی ہیں اور ہمیں پڑھتا ہوا دیکھتے بھی ہیں۔ ذرا با ادب ہو کر کے بیٹھ کے درود شریف کا نظر پیش کر لیں اپنے آقا کی بارگاہ میں، اور عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں، جو آپ کا بڑا پیارا انداز ہے، اس انداز میں درود شریف پڑھیں۔ جس کے پیر اٹھے ہوئے ہیں وہ پیر نیچے گرا لیں، چونکہ درود پڑھنا عبادت ہے نا، درود پڑھنا عبادت ہے۔ آپ یہ سمجھ کے درود پڑھیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت آپ کی درود پڑھنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جس انداز سے پڑھ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آئیے ہاتھ کو باندھ لیجیے اور ادب سے درود پاک کا نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھو، صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اپنے لب و لہجہ میں پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا میدان محشر ہوگا، روز محشر برپا ہوگا، کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں ہوگا، لیکن میرے مصطفیٰ نام لے لے کے پکاریں گے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نام لے کر کے مصطفیٰ پکاریں؟ بولو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نام آپ کے نبی کے زبان پہ آ جائے؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کون چاہتا ہے کہ محشر کے میدان میں میرے مصطفیٰ کی زبان پہ میرا نام ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان محشر میں ایک ایک اس بندے کا نام لے کے پکاریں گے، یا رسول اللہ کس کا نام لے کے پکارا جائے گا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو عشق میں ڈوب کر مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، کے ساتھ درود بھی پیش کیا جاتا ہے اور ساتھ میں اس کے ماں باپ کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے نا۔ تو ہم لوگ اللہ کا شکر ہے کہ درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں، ہے نا۔ سلام کلام ہمارا نبی سے جاری ساری ہے نا۔ میرے عزیز، میرے دوست، اولیاء اللہ میں شان جلال اللہ ہوتی ہے، اولیاء اللہ میں شان جلال اللہ ہوتی ہے، مگر بد مذہبوں کی عقل کب آگاہ ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، اولیاء اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ان کے منہ سے جو نکلے عین فرمان الہی ہے، جو نکلے عین فرمان الہی ہے، اس سے مبارک میں آئے ہو۔ اچھا بتاؤ، مفتی عبدالغفور صاحب تم میں سے کس کے رشتے دار؟ جی، آپ میں سے کسی کا رشتہ داری ہے؟ دین کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، مذہب کو پھیلانے کے لیے، سنیت کو پھیلانے کے لیے، ملت کو بچانے کے لیے، سنیت کو بچانے کے لیے، گمراہیت سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے امام عشق و محبت نے اپنا علم دے کر کے انہیں یہاں آپ کے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں کتنی محبت ہے کہ نہیں؟
آپ کے دل میں محبت ہے نا؟ آپ دل سے چاہتے ہو. اچھا ایک چیز بتاؤ, کسی بچے کو کھڑا کر کے وہ پوچھ لو اس سے کہ تمہارے دادا پردادا کا تمہارے انتقال ہوا کون سی تاریخ تھی؟ کوئی بتائے گا؟ بولو آپ نے پورے مجمع سے نہیں بتائے گا. لیکن ایک چھوٹے سے بچے کو پوچھو کہ مفتی صاحب کا عرس کب ہوتا ہے, مفتی صاحب کے وصال کی تاریخ کیا ہے, تو ہر بچہ بتا دے گا کہ فلاں تاریخ ہے. غوث اعظم کی تاریخ پوچھو, سنی کا بچہ بتائے گا. خواجہ غریب نواز کی تاریخ پوچھو, سنی کا بچہ بتائے گا. شہ سمنا کی تاریخ پوچھو, سنی کا بچہ بتائے گا. شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کی تاریخ پوچھو, سنی کا بچہ بتا دے گا. علاء الحق الدین کی تاریخ پوچھو, سنی کا بچہ بتائے گا. محبوب الہی کی تاریخ پوچھو, سنی کا بچہ بتائے گا. اے مولا, یہ کوئی رشتہ داری, کوئی تعلق خاندانی نہیں ہے. غوث پاک بغداد میں ہے, تاریخ یہاں منائی جا رہی ہے. خواجہ جی اجمیر میں ہے, تاریخ یہاں منائی جا رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو سنو, میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے, رب اس میں کھول کے بتا دیا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آج صرف قرآن کی بات ہو, قرآن سے اگر ہٹ گیا تو دامن پکڑ لینا. اور تین چیز تو مجھے واضح کرنی ہے. ایک تو آپ کے دل میں اللہ والوں کی محبت کہاں سے آئی, اور کس نے آپ کے دل میں محبت اللہ, کس نے ولی اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں عطا کی ہے. آپ کا دل کتنی اہمیت کا حامل ہے, یہ مسئلہ بتاؤں گا. دوسرا مسئلہ, آج جو ایک کلپ چلتا ہے, ویڈیو چلتا ہے, فیس بک چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ لفظ یا کسی کے ساتھ نہ لگاؤ. نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں, نعرے رسالت بھول جایا کرتے ہیں. تو آج قرآن سے ہم پوچھیں گے کہ لفظ یا لگانا شرک ہے یا جائز ہے. قرآن. پھر دوسری چیز, چادر کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا, قرآن سے ہم پوچھیں گے, ایک قرآن تو بتا, چومنا شرک ہے, آنکھوں سے لگانا شرک ہے, یا اس میں ثواب ہے, اس میں بہتری ہے. اور تیسرا, عرس میں آئے ہو نا, بولیے, عرس میں آئے ہیں آپ, تو عرس کی کچھ باتیں آپ کے دل میں محفوظ رہنی چاہیے کہ آپ کیوں آتے ہیں. اور تیسری چیز کہ جو اولیاء اللہ کے دامن سے قدم سے وابستہ ہو جائے, جو پانی ٹچ ہو جائے, جو پانی لگ جائے, اللہ اس پانی کو تبرک بنا لینا, اس پانی کو پی لینا, استعمال کر لینا, اس میں کیا ہے. یہ تین مسئلہ میں بتاؤں گا. اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا, اچھا عمل کیا, شریعت مطہرہ پہ چلے, شریعت مطہرہ پہ عمل کیا, نماز کے پابند رہے, قرآن کے پابند رہے, رات دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے, گڑ گڑاتے رہے, اللہ کو اپنے مناتے رہے, اللہ کو راضی کرتے رہے. ساری دنیا سوتی رہی, یہ بندہ جاگتا رہا, ساری دنیا سوتی رہی, یہ بندہ جاگ کر اپنے مولا کو راضی کرتا رہا. اور جب اس کا مولا راضی ہو گیا تو اسے اللہ اپنا, بولیے, دوست بنا لیتا ہے نا, اپنا بنا لیتا ہے, اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے, اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. تو ولی بنتا کون ہے, کون ولی بنتا ہے؟ 10 انگوٹھی والا ولی بنتا ہے, بولو. موٹا موٹا جو مالا پہنے ہوئے رہتا ہے وہ ولی بنتا ہے, ہاتھ میں چھوٹا کالا کپڑا پہنے رہتا, جھوٹا بڑھائے رہتا, وہ ولی بنتا ہے. یاد رکھنا, وہ جو تارک الصلاۃ ہوگا, جو نماز کو چھوڑنے والا ہوگا, شریعت کی مخالفت کرنے والا ہوگا, وہ خود بھی جہنمی ہوگا, اور جو ان کے زمرے میں جائے گا وہ بھی. اللہ والا وہ ہوتا
ہوتا ہے, اللہ کا فقیر وہ ہوتا ہے, درویش وہ ہوتا ہے, اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, جس کی اداؤں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے, جس کے کردار کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جائے, جس کے چلنے پھرنے کو دیکھو تو شریعت یاد آ جائے, جس کے انداز کو دیکھو تو اللہ کی یاد تمہارے دل میں آ جائے. تو اللہ نے تعریف کیا کہ میرا ولی وہی بن سکتا ہے جو نیک اعمال کرے, ایمان میں پختگی ہو, ایمان بھی اچھا ہو اور کردار بھی اس کا اچھا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا دوست بن جاتا ہے, وہ میرا ولی بن جاتا ہے, اور جب وہ دوست بن جاتا ہے نا, جب وہ ولی بن جاتا ہے تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, اب اسے پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں ولی بن گیا ہوں, نہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے اس کی محبت ہم اپنے بندوں کے دلوں میں خود ڈال دیتے ہیں نا. یہ قرآن سے ہے, قرآن کسی اور کتاب سے نہیں, تمہاری کتاب نہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حدیث یہاں پہ جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے. ابھی آپ کے امام صاحب نے کہا کہ قرآن و حدیث, تو قرآن و حدیث ہی ہماری گفتگو ہوگی. بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ کو مناتا ہے, مصلی بچھا کر کے اس کے مصلی بھیگ جاتے ہیں. جب رات کی تاریکی ہوتی ہے, ساری دنیا سو جاتی ہے نا, اور وہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے, اٹھ کر کے نمازیں ادا کرتا ہے, اور سر سجدے میں رکھ کر کے گڑ گڑاتا ہے, اپنے خطاؤں پہ معافی مانگتا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اپنے رب کو مناتا ہے, اپنے رب کو, اپنے مولا کو مناتا ہے. ساری دنیا سوتی رہتی ہے, وہ جاگ کر کے اپنے مولا کو مناتا رہتا ہے. اور جب اس کا مولا مان جاتا ہے نا, تو ابھی اسے خبر نہیں, ابھی پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں ہوتی, ابھی بال بچوں کو بھی خبر نہیں ہوتی, ابھی اسے بھی خبر نہیں ہوتی کہ رب اس کا اس سے مان گیا, رب اس کا راضی ہو گیا ہے. تو اب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اسے خبر نہیں ہے, لیکن رب اس کا اس سے راضی ہو گیا. جب رب اس کا اس سے راضی ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی, ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل, جب اللہ کسی بندے سے پیار کرنے لگتا ہے, کہہ دو سبحان اللہ, اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے, مفتی عبدالغفور علیہ رحمہ سے محبت کرنے لگتا ہے, اشرف الاولیاء سے محبت کرنے لگتا ہے, سرکار مسعود میاں سے محبت کرنے لگتا ہے, بزرگوں سے محبت کرنے لگتا ہے, تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل, جبریل کو آواز دیتا ہے, جبریل کو صدا دیتا ہے, جبریل کو بلاتا ہے. جبریل حاضر ہوتے ہیں, سر جھکاتے ہیں, کہتے ہیں مولا اب تیرا حکم کیا ہے, تو نے آواز دی ہے میں حاضر ہو گیا ہوں. تو رب ارشاد فرماتا ہے ان ربک یحب فلانا, بے شک تیرا رب فلاں سے محبت کرتا ہے. یہ حدیث پڑھو بخاری کی اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث, کہ بے شک تیرا رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. تو جبریل امی کہتے ہیں مولا حکم کیا ہے, تو جبریل کو حکم ہوتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. مفتی عبدالغفور